الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. برادران اسلام، میں نے کل سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت اور شان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عمر جو ہے یہ محدث بھی ہے اور ملہم بھی ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ پہلے ڈال دیتے ہیں. ایک دفعہ ایک مکے کی عورت تھی، وہ طوائف تھی، فواحشہ تھی، عناق اس کا نام تھا. وہ مدینہ منورہ میں آئی، حضور کی خدمت میں بھی گئی. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بالکل بھوک سے تنگ آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا وہ مکے کے قریش جو تھے، وہ نوجوان جو تیرے عاشق تھے، وہ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا حضور ان کو تو آپ نے بدل میں ذبح کر دیا ہے، کوئی بچہ ہے کہ میرے پاس آئے گا؟ وہ نوجوان تو سارے ذبح ہو گئے. میں مجبور ہو گئی کہ آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ میری کچھ مدد کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا جس سے ہو سکے کوشش کرو، جمع کرو. ٹھیک ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی نیک ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. بعض لوگ جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ برے نکلتے ہیں، بعض لوگ ہم جنہیں برا سمجھتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. مصر کی ایک مغنیہ، گانے والی، بڑی معروف قسم کی سنگر تھی. بلبل مصر کا خطاب تھا اس کو. اللہ عالم کیا اس کو خیال آیا، ایک دن باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان ساری دنیا جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے، ہم بھی عمرہ کریں.
اس نے کہا بیٹا ساری زندگی تو تیری گانے بجانے میں گزر جاتی ہے، اب تم کیا کرو گی عمرہ کر کے؟ اس نے کہا اللہ نے تو بند نہیں کیا مکہ، نہ حضور پاک نے بند کیا ہے کہ ادھر گناہ گار کوئی نہ آئے۔ اللہ کا گھر تو سب کے لیے، للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، مطلقاً۔ وہ رب الناس ہے تو اس کا گھر بھی للناس ہے۔ تو والد کو لے کر وہ آ گئی۔ وہ جب مکے میں پہنچی، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ مصر والے ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، تو سب لوگ اس کو دیکھنے لگے۔ تو اس نے باپ سے کہا کہ ابا جان بازار چلیں، مجھے برقع لینا ہے، ورنہ مجھے یہ تو سب دیکھتے ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا بیٹی تم نے کبھی برقع پہنا نہیں، پہن لو گی؟ انہوں نے کہا بالکل پہنوں گی۔ بازار سے جا کے اس نے برقع لیا اور بڑے آرام سے، جس طرح ایک شریف عورت برقع اوڑھتی ہے، اوڑھا، آ کے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے۔ صفا سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً تہجد کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابا جان آپ جا کے ہوٹل میں آرام کریں، آپ بوڑھے آدمی ہیں، تھک گئے ہوں گے، میں تہجد بھی پڑھوں گی، میں یہاں نماز بھی پڑھوں گی اور اشراق تک یہاں بیٹھوں گی، اس کے بعد آ کر آپ مجھے لے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ فارغ ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں بڑے غور سے صرف اللہ کے گھر کو دیکھتی رہی، بڑے شوق سے اور ذوق سے تمام توجہات ختم کر کے بس صرف کعبے پہ میری نظر تھی، اور مجھے معلوم یہ ہوتا تھا کہ کعبہ میرے اندر اتر رہا ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ ایک بزرگ میرے ساتھ آ کر بیٹھے، داڑھی والے، اس سے میں نے کہا ابا جان میں بڑی گناہگار عورت ہوں، بڑی بد کرداری میں میری زندگی گزری ہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے، آپ مجھے توبہ تو کرا دیں۔ انہوں نے مجھے توبہ کرائی۔ توبہ کرانے کے بعد میرے لیے دعا کی کہ بیٹی اللہ تمہیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ رکھے۔ نماز پڑھی، اشراق پڑھا، والد صاحب آ گئے، ان کے ساتھ ہوٹل چلی گئی۔ اب وہ جب نکلے تو باقاعدہ برقع۔ تو اس نے والد نے کہا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کیا یہ تو گھر ہی کوئی نرالا ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ بس ایک کوٹھا ہے اور غلاف ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا انوار ہیں۔ یہ تو ہم لوگ آتے ہیں نا رسماً عمرہ کرنے کے لیے، رسماً حج کرنے کے لیے، ورنہ جو لوگ صحیح معنی میں آتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے بھی استاد تھے، ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ شعر نہیں کہتے تھے تقریر میں یا درس میں، کیونکہ شعر تو حضور بھی نہیں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو شعر نہیں سکھایا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور نہ ہی یہ شان ہے انبیاء کی جو شعر پڑھیں۔
لیکن اللہ عالم جب آئے مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہ ہم کہاں اور کعبے کی ہوائیں کہاں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں لے آیا ہے، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے عرض کی نا کہ جب اللہ آپ کو موقع دے، تنہا ہو کر، کوئی دوست کوئی ساتھی کوئی نہ ہو، آگے پوری توجہ سے کعبۃ اللہ پہ نظر ڈال کے بیٹھ جائے۔ آج ہی میں ایک بزرگوں کی بڑی معروف کتاب ہے عملیات کی، اس میں پڑھ رہا تھا کہ جس آدمی کو جو مشکل پیش ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہو جائے، 11 دفعہ درود شریف پڑھے اور 3 تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی پڑھے، تو انشاءاللہ 3 دن میں اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ نے لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمتیں دیکھیں۔ اسی طرح میرے ایک دوست تھے، اللہ عالم اب ہیں نہیں ہیں، ڈاکٹر علیم الدین، شکاگو میں، امریکہ میں۔ ان سے ہمارا بڑا تعلق تھا، جو کہ ہمارے عبد الوحید بھائی کے وہ ماموں تھے۔ اچھا، اتفاق سے مجھے بھی یاد آ گیا کہ میرے جو داماد ہیں مفتی خلیل احمد، ان کے چھوٹے ماموں فوت ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ مجھے روز ملنے آتے تھے، میں کہیں اور ٹھہرا ہوا تھا، وہ کسی اور جگہ تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ جی میری ڈیوٹی لگ گئی ہے جیل پر، میں ڈاکٹر ہوں نا، تو مجھے روزانہ جیل میں 2 گھنٹے دینے ہوں گے، قیدیوں کو چیک کرنا ہوگا، کسی کو بیمار ہو دوا دینی ہوگی۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے سنایا مکے میں آ کر مجھے، انہوں نے کہا کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قیدی ہے اور وہ بڑا اچھا پرنٹر ہے، وہ بڑے پرنٹ بنا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے سزائے موت ہو چکی ہے، تو اب میرا فن ہے پرنٹ کرنا۔ تو انہوں نے مہربانی کی ہے کہ مجھے سارا سامان لا کے دے دیا ہے، میں پرنٹ بناتا ہوں اور یہ بیچ دیتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں تو جیل والوں کی کمائی کا ذریعہ بن گیا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دفعہ جب میں جیل کے معائنے پہ گیا تو میں کعبۃ اللہ کی ایک بڑی اچھی تصویر لے گیا۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، مجھے پتہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، لیکن یہ کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، تصویر تو کچھ نہیں ہوتی ہے جب تک ہاتھ سے آدمی پرنٹ نہ کرے، تو آپ مجھے اس کا پرنٹ بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ چھوڑ جائیں، میں انشاءاللہ بناؤں گا۔ کہتے ہیں اللہ کی شان ہے، مجھے 2 مہینے کی چھٹی ہو گئی، میں انڈیا چلا گیا۔ 2 مہینے کے بعد آیا تو پھر میں اپنی ڈیوٹی پہ گیا
تو میں اس کے کمرے میں گیا کہ پرنٹڈ ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، ابھی یہ تو کافر ہے۔ خیر وہ اتنے خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا کہ میری ڈیوٹی کے 2 گھنٹے گزر گئے۔ بہرحال جب وہ فارغ ہوا میں جا کے ملا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا لا کے مجھے دیا؟ میں نے کہا بھائی یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ نے برکت والا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی ایسی تاثیر ہے کہ میں جوں اس کی تصویر بناتا گیا بالکل کعبہ میرے سینے میں اترتا گیا۔ میں جب فارغ ہوا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ کسی عالم کو بلاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کسی عالم کو بلایا، اس نے مجھے مسلمان کیا، مجھے کلمہ پڑھایا اور وہ تصویر بھی دیکھی۔ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا یار اس کی ایک کاپی مجھے بھی دے دو۔ تو اس کی کاپی میں نے اس کو بھی دے دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری اپیل تھی اپنا سزائے موت کے خلاف منظور ہو گئی، میں بری ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے مجھے بری کر دیا۔ تو میں وہاں سے بری ہونے کے بعد ڈاکٹر عبدالعلیم کے پاس آیا۔ میں نے کہا جی الحمدللہ میں تو بری ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ کی اتنی بڑی ہسپتال ہے، مجھے کوئی کمرہ دے دیں، وہاں بیٹھ کے میں پینٹ کیا کروں گا۔ تو میں نے اس کو کمرہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کعبۃ اللہ کی برکت، ہم آتے ہیں حج کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کعبہ شریف دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا۔ لازماً آدمی جب یہاں آئے اور آنے کے بعد اس کو کچھ حاصل نہ ہو تو گویا جیسے آیا تھا ویسے کیا، اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر بے نماز تھا تو نمازی ہو جائے، چور تھا تو سیدھا ہو جائے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ آج وہ لڑکی جو مصر سے آئی تھی نا، ایک فلم سٹار، آج اس نے وہاں قرآن کی تعلیم کا مدرسہ کھولا ہوا ہے اور 70 لڑکی کو قرآن حفظ کرا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے نا جی، جس کو تبدیلی دے۔ تو وہ عورت جو تھی نا جی، وہ عناق، وہ بھی ایک طوائف تھی۔ عناق اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا، گردن لمبی تھی اس کی۔ اس نے چندہ کیا جو حضور پاک نے حکم دیا، کافی اس کے پاس مال جمع ہو گیا۔ حاتب بن ابی بلتعہ صحابی تھے، بدری تھے۔ ان کی فیملی جو ہے وہ مکے میں تھی اور ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اس نے ایک خط لکھا مکے والوں کو کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ اور وہ خط دیا عناق کو کہ یہ خط جو ہے فلاں مشرک کو پہنچا دینا اور اس کو کہنا کہ وہ میرے بچوں کی نگہداشت کرے، خیال رکھے اور اگر ہو سکے تو ان کو مدینے بھیج دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے کے چل پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی، تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا اور فرمایا کہ علی، روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں، وہاں ایک عورت ہے جو اونٹنی پہ سوار ہے، وہ جا رہی ہے مکے کی طرف، اس کے پاس ایک خط ہے صحابی کا،
تم فوراً تیز رفتار اونٹنیاں لے کے سفر کرو اور اس کو پکڑ کے وہ خط برآمد کرو، اس کو بھی لے آؤ بدیع شریف۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم جناب اپنی اونٹنیاں جتنا دوڑا سکتے تھے دوڑائی، اور اللہ کی مہربانی سے ہم شام تک اسی جگہ پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ عورت جا رہی ہے، ہم نے اس کو ٹھہرایا، اناق ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئی ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم کوئی خط لے کے جا رہی ہو مکہ مدینے سے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کون سا خط لے کے جاؤں گی؟ تو حضرت مقداد نے کہا کہ حضرت علی ایسا کر دیں کہ اس کے سامان کی تلاشی لیں، کیونکہ اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ ہم پکڑنے آ رہے ہیں، اگر خط ہے تو اس کے سامان میں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی سامان کی تلاشی لیں۔ تو ہم نے اس کے سامان کو ذرا ذرا دیکھا، وہ خط نہیں ملا۔ حضرت مقداد نے کہا کہ بھائی اس کے پاس تو خط نہیں ہے۔ حضرت علی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا مقداد کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے خبر دی ہے محمد مصطفیٰ نے، ان کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ خط ہے۔ تو حضرت علی غصے میں انہوں نے کہا ناک سنو، واللہ لأجردنک، مجھے اللہ کی قسم میں تمہیں ننگا کر کے بھی تلاشی لوں گا۔ مجھے اللہ کے نبی نے کہا ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے بال بڑے لمبے تھے، تو اس نے بال کھولے تو بالوں کے درمیان میں خط رکھا ہوا تھا، اور بالوں سے اسے چھپایا ہوا تھا خط کو۔ اب خط مل گیا۔ میں نے کہا چلو، نے کہا حضرت علی اتنا تو مہربانی کرو، اب خط تو مل گیا، میں نے تو لالچ میں لیا تھا نا کہ مجھے پیسے مل گئے حاتم سے، اب مجھے مدینے کیوں لے جائیں گے آپ؟ ارے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، جاؤ مکہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے آئے، حضور نے دیکھا وہ حاتم ابن ابی بلتع کا خط تھا، ایک مشرک کے نام۔ حضور نے فرمایا کہ بلاؤ حاتم کو۔ حاتم جب آیا، آپ نے فرمایا تم نے کوئی خط لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا تو خاندان وہاں ہے اور میرا کوئی ہے ہی نہیں پرسان حال، میں نے اپنے بچوں کی محبت میں آ کے یہ خط لکھا ہے۔ حضرت عمر جوش میں آئے، تلوار کھینچی اور کہا حضور مجھے اجازت دے، وہ نے کہا حضرت منافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں کہ نبی کے راز آؤٹ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہو صحابی بدری، یہ میرا صحابی ہے اور بدری ہے، اور بدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ جو چاہتے ہو کرو۔ تو ان کے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، ان کو قتل نہ کرو، اسے سچ کہا ہے، یہ مجبور تھا بیچارہ۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس نے بڑی زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی زیادتی تب ہو کہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے، مجھے پتہ تھا کہ آپ مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ بھی ایمان تھا کہ اللہ آپ کو فتح دیں گے۔ تو میں نے کہا جب آپ کو فتح ہوگی تو میری خبر دینے سے کیا ہو جائے گا، میں نے اپنے عقل سے یہ سوچا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہوئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے جنازے کے لیے جانے لگے، اور آپ نے اس کے بیٹے کو، چونکہ اس کا بیٹا پکا مومن تھا اور باپ پکا منافق تھا، اس کے بیٹے کو حضور نے اپنا کرتا دیا کہ اس کرتے میں اپنے باپ کو دفن کرو۔
اور نے کہا حضور مہربانی کریں میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیں، مجھے پتہ ہے کہ میرا باپ منافق ہے، لیکن آپ کے جنازہ پڑھانے سے شاید بخشش ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس منافق کا، اللہ کے دشمن کا جنازہ نبی پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تصلی علی عدو اللہ ہے، اللہ کے دشمن پر آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے اس کے بیٹے سے بات کر رہی تھی اور اس کو کہا تھا کہ تیرے باپ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، اور میں نے اس کو جنازے میں دفن ہونے کے لیے اپنا کرتا بھی دیا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور جنازے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ عالم مجھ میں کہاں سے جرأت آ گئی، میں نے حضور کا دامن پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ تصلی علیہ، اس پر جنازہ نہ پڑھیں، اس کے لیے آپ جتنی دعا مانگیں گے اللہ اس کو نہیں بخشے گا، یہ دشمن اسلام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر اب میں اس کے بیٹے سے بات زبان کر چکا ہوں، اب تو میں پڑھاؤں گا۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرا مدنی آپ ان پہ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، آپ 70 دفعہ بھی مانگیں، میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ میرے نبی ان منافقوں پر نہ جنازہ پڑھا کریں، نہ ان کی کبھی قبر پہ کھڑے ہوں، یہ تو منافق ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ عمر اللہ نے عرش سے تیری بات رکھ لی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ آیات مبارکہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھانے سے 15 منٹ پہلے اتر جاتے تو حضور جنازہ تو نہ پڑھاتے نا۔ انہوں نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر پہلے اتر جاتی تو بات عمر کی رہ جاتی، تو نبی کی بات تو پیچھے رہ جاتی نا، تو پہلے اللہ نے نبی کی بات کو پورا ہونے دیا، اس کے بعد پھر فیصلہ بھی فرما دیا کہ کسی کافر یا منافق کا جنازہ ہرگز نہ پڑھا جائے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اسی حال میں یہ مرے ہیں۔ تو جس کافر کو کفر پہ موت آ جائے اس کا جنازہ پڑھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں بھی کسی مرزائی کا، کسی شیعہ کا جنازہ بھی نہ پڑھا کریں، کیونکہ مرزائیوں کے کفر میں تو اتفاق ہے تمام دنیا کے علماء کا، اور شیعہ کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ ان میں جو لوگ سبی ہیں، سب کرتے ہیں، منکرین صحابہ ہیں، ابو بکر عمر کے دشمن ہیں، وہ بھی کافر ہیں، ان کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی فہم دی تھی، اتنی عقل دی تھی کہ جو کسی اور کو نہیں ملی۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی منافقوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو گھر بھیج دیا۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حضور کیوں ڈرا رہے ہیں۔ بہرحال حضور کی وہ توجہ وہ محبت نہیں رہی، لیکن سبب کیا ہے وہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دن ہم باہر گئے، چونکہ مدینے کی عورتیں اس زمانے میں ابھی حمام وغیرہ نہیں بنے تھے، تو باہر پہاڑوں میں نکل جاتی تھیں، قضائے حاجت کے بعد واپس آتی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم جا رہے تھے، میرے ساتھ مستح کی والدہ بھی تھی، اس کے پاؤں میں چادر اڑ گئی، وہ گرنے لگی، تو اس نے کہا کہ ہلاک مستح، اللہ مستح تجھے ہلاک کرے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں تو حیران ہو گئی، میں نے کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ انہو صحابی بدری، مستح تو صحابی ہے، وہ بدری ہے، آپ اس کو دعا دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تم بھی بھولی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ تو مستح کی اماں نے مجھے وہ سارا واقعہ سنایا کہ عبداللہ ابن ابی نے کس طرح آپ پہ تہمت لگائی ہے، اور بدقسمتی سے میرا بیٹا بھی شریک ہو گیا ہے، اور حضرت حسان بھی شریک ہو گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو لرزے کا بخار طاری ہو گیا یہ سن کر۔ میں فوراً گھر واپس آئی اور آ کے لیٹ گئی۔ میرے گھر میں جتنے کپڑے تھے اماں نے اتنے اوپر ڈال دیے، لیکن میری وہ سردی کم نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کہا اماں جان تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی ایسے ہوتا ہے کہ جب عورت بھی خوبصورت ہو اور خاوند بھی خوبصورت ہو، لوگ جلتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تم صبر کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، وہی حق کا فیصلہ فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض حضور کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ النساء سواہا کثیر، عائشہ کے علاوہ بھی تو سینکڑوں ہزاروں عورتیں ہیں، آپ کوئی اور شادی کر لیں، آپ اپنے آپ کو غم کیوں لگاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بہرحال تحقیق تو ہو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس کی جو نگرانی ہے نا بریرہ، اس بریرہ کو اگر بلا کے تفتیش کی جائے تو بات نکل آئے گی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے بریرہ کو بلایا، بڑا سختی کی، بڑا تشدد کیا، اور نے کہا کہ میں نے تو اس کو ہمیشہ کھرا سونا پایا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، وہ پاک ہے، یہ دشمنوں نے سازش کی ہے۔ اور ایک دو دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں آئے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں تو لیٹی ہوئی تھی، تو حضور نے آ کے فرمایا کیف تیکم، اس کا کیا حال ہے؟ تو میری والدہ سے پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ میری بیٹی ہے، میں بیٹی کے بارے میں کیا کہوں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بیٹی کے بارے میں جو بھی کہوں وہ تو صفائی سمجھی جائے گی نا، میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ بالکل حضور پر اب وہ کیفیت طاری ہو گئی جیسے وحی کے وقت ہوتی ہے۔
تو میرے ابا اور میری اماں کی تو جان نکل رہی تھی کہ خدا جانے کیا وحی آتا ہے، لیکن میں مطمئن تھی کہ میں پاک ہوں تو میرا اللہ میرے خلاف تو فیصلہ نہیں کریں گے۔ کافی دیر کے بعد جب وحی ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا ابشری یا عائشہ ان اللہ یبرئک، عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری برات بیان کی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، لیکن عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں 14 آیات اتاری جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ جب وحی اتری تو مجھے ابا نے کہا، اماں نے بھی کہا قومی یا عائشہ فشکری رسول اللہ، اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو کہ یہ تیری برات تو حضور کی وجہ سے آئی ہے نا۔ میں نے کہا کہ لا اشکر رسول اللہ، میں نے بھی ناز کیا، میں نے کہا میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حضور نے تو 1 مہینے تک میرے ساتھ بات نہیں کی، میں اس اللہ کا شکر کروں گی جس نے عرش سے میری برات بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن ہوئے، اور ان کے اطمینان کی اصل وجہ حضرت عمر تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اور نے کہا یا رسول اللہ مجھے 2 باتیں بتا دیں، آپ نے خود نکاح کیا ہے عائشہ سے یا اللہ نے کرایا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کرایا۔ فرمایا کہ اللہ کو اپنے نبی کے لیے کوئی پاک عورت نہیں ملی؟ اور اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بدن پر یا آپ کے بستر پر گندی مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جہاں گندی مکھی نہ بیٹھتی ہو وہاں اللہ کسی گندی عورت کو بیٹھنے دیں گے؟ تو وہ تو عائشہ پاک ہے، آپ بلا وجہ ایک لوگوں کے کہنے میں آئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اللہ نے عائشہ کی برات بیان کی۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ خیال تھا کہ اللہ خواب میں بتلا دیں گے، خواب دکھا دیں گے، ویسے کہہ دیں گے، یہ مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ میرے حق میں 14 آیات قرآن کی نازل کریں گے۔ تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ قیامت تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔